الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 پڑھیں گے، تو سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ جی، واو پہ زبر ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے اور زال ساکن ہے۔ حمزہ کو ہم زال کے ساتھ ملائیں گے، زال کو نرمی سے پڑھیں گے کیونکہ زال میں سیٹی کی آواز بالکل نہیں آتی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، نون پہ زبر ہے اور جیم پہ شاد ہے۔ نون کا زبر ہم جیم کے ساتھ ملائیں گے اور پھر آگے جیم کا زبر جو ہے وہ یا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے کیونکہ یا ساکن ہے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ یالین ہے، کھینچنا بالکل نہیں ہے۔ نجی، اس کے بعد پھر نون پہ کھڑا زبر ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نجینا، وَإِذْ نجینا، آگے کاف پہ پیش ہے اور میم ساکن ہے اور ساتھ میں ہی پھر میم مشدد آ رہا ہے، تو ہم کاف کا جو پیش ہے وہ میم مشدد کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں گے۔ نجیناکم من، میم مشدد ہونے کی وجہ سے یہاں پہ گنہ ہوگا، اور ویسے بھی میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو ادغام کا قاعدہ ہے، ادغام شفوی، تو یہاں پہ گنہ ضرور ہوگا۔ نجیناکم من، نون ساکن کے بعد ہمزہ آ رہا ہے تو اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ نون ساکن کا پہلا قاعدہ، نون کی آواز کو اور حمزہ کی آواز کو ہم واضح کر کے پڑھیں گے۔ من آلی نجیناکم من آلی، آگے فا کے نیچے زیر ہے، را ساکن ہے تو فا کو را کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور را باریک پڑھا جائے گا کیونکہ فا کے نیچے زیر ہے، را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را باریک پڑھا جاتا ہے۔ آلی فر، آگے عین پہ زبر اور واو ساکن ہے تو یہ واو لین ہے، اس کو نہیں کھینچنا، اور نون پہ زبر ہے، اسے بھی نہیں کھینچنا۔ من آلی فرعون یسومونکم، یا پہ زبر، سین پہ پیش اور واو ساکن، آگے پھر میم پہ بھی پیش اور واو ساکن، یہ بھی واو مدہ اور یہ بھی واو مدہ، دونوں کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ یسومو، سین اور میم کے بعد کو ایک جیسا ہی کھینچیں گے ایک الف کے برابر۔ یسومو، میم کی آواز ناک میں نہ جائے۔ یسومو، اس کے بعد نون پہ زبر ہے، کاف پہ پیش ہے اور میم ساکن ہے، کسی کو بھی نہیں کھینچنا۔ یسومونکم، فرعون یسومونکم سوء العذاب، سین پہ پیش اور واو ساکن تو یہ واو مدہ ہو گیا، ساتھ میں اسی حرف میں حمزہ آ رہا ہے، ایک ہی حرف میں حرف مدہ اور حمزہ آ رہے ہیں تو یہاں پہ مد متصل ہوگی، اسے ہم 4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ سوء
حمزہ کا زبر ہم لام سے ملائیں گے کیونکہ لام ساکن ہے۔ سو العذابی، عین پہ زبر، زال پہ بھی زبر اور ساتھ میں الف، تو یہ الف مدہ ہو گیا۔ اس کو ہم ایک زال کی آواز کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ سو العذابی، سو العذابی، یذبحون، یا پہ دال پہ زبر اور با پہ شد، زال کا زبر ہم بار کے ساتھ ملائیں گے۔ یذبی، آگے ہا پہ پیش اور واو ساکن ہے تو یہ واو مدہ ہے، اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون پہ زبر ایسے نہیں کھینچنا۔ یذبحون، یذبحون، سوء العذاب یذبحون، زال کی آواز میں سیٹی کی آواز کہیں پہ بھی نہیں آنی چاہیے۔ ابناءکم، حمزہ پہ زبر اور با ساکن، با جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ جب ساکن ہوں تو ان کو جنبش دے کے پڑھتے ہیں، یہاں پہ بھی ہم با کی آواز کو ہلا کے جنبش دے کے پڑھیں گے۔ اب، اس کے بعد نون پہ زبر ہے اور ساتھ میں الف ہے تو یہ الف مدہ ہو گیا۔ ساتھ میں اسی حرف میں ہمارے پاس حمزہ آ رہا ہے، ایک ہی لفظ میں حمزہ اور الف مدہ آ رہے ہیں تو یہاں پہ مد ہوگی، مد متصل، اس کو ہم 4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ ابناء، ابناء، آگے کاف پہ پیش اور میم ساکن ہے، ان کو بھی نہیں کھینچنا۔ ابناءکم، ابناءکم، ویستحیون، واو پہ زبر، یا پہ بھی زبر اور سین ساکن، تو یا کو ہم سین کے ساتھ ملا لیں گے۔ ویس، آگے تا پہ زبر ہے، ہا ساکن ہے، تا کا زبر ہم ہا کے ساتھ ملا لیں گے۔ ویستح، اس کے بعد یا پہ پیش اور واو ساکن ہے تو یہ وہ مدہ ہو گیا، یا کی آواز کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ ویستحیون، ویستحیون، نساءکم، نون کے نیچے زیر، سین پہ زبر اور ساتھ میں الف تو یہ بھی الف مدہ ہو گیا، اور ایک ہی لفظ میں الف مدہ اور ساتھ میں حمزہ آ رہے ہیں تو یہاں پہ مد متصل ہوگی، اسے ہم 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ نساء، نساء، اس کے بعد کاف پہ پیش میم ساکن ہے تو انہیں بالکل کھینچنا نہیں ہے، اور میم پہ ہم وقف کریں، کم پہ ہم وقف کریں گے تو میم آلریڈی ساکن ہے، ہمیں یہاں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وَفِي ذَلِكُمْ، واو پہ زبر، فا کے نیچے زیر اور یا ساکن، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، اس لیے فا کی آواز کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ وافی، آگے زال پہ کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اسے بھی ہم کھینچیں گے۔ وافی ذا، لام کے نیچے زیر، کاف پہ پیش اور میم ساکن، کسی کو بھی نہیں کھینچنا۔ وافی ذالکم، وافی ذالکم بلاء، با پہ زبر، لام پہ زبر اور ساتھ میں الف، یہ الف مدہ ہو گیا۔ آگے ساتھ میں ایک ہی لفظ میں حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پہ بھی مد متصل ہو رہی ہے۔ اس آیت میں تقریباً 4-5 جتنی بھی مدیں آ رہی ہیں سب متصل ہیں، کیونکہ ایک ہی لفظ میں حرف مدہ اور حمزہ آ رہے ہیں، تو یہاں پہ بھی یہ مد متصل ہے، اسے ہم 4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ بلاء، بلاء، حمزہ پہ 2 پیش ہے، تنوین ہے تو آگے میم ہے، تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے، ادغام بالغنہ، یہاں پہ بھی ہم حمزہ کو غنہ کرتے ہوئے میم کے ساتھ ملائیں گے۔
बलाउम, बलाउम। आगे मीम के नीचे ज़ेर है जो वो नून के साथ हम मिलाएंगे क्योंकि नून साकिन है, और नून साकिन के बाद रा फिर हुरूफ इदगाम में से आ रहा है जो कि इदगाम बिला गुन्ना है। यहाँ पे इदगाम बिल गुन्ना था, गुन्ना करके इदगाम हो रहा था, मिलाना था। यहाँ पे इदगाम बिला गुन्ना, बगैर गुन्ना के हम नून को रा के साथ मिला देंगे। बलाउम मिर, बलाउम मिर। रा पे ज़बर है, रा का ज़बर हम बा के साथ मिलाएंगे क्योंकि बा मुशद्दद है और बा के नीचे ज़ेर है, खींचना किसी को नहीं है। बलाउम मिर रब्बी, रा पे ज़बर है इसलिए रा पुर पड़ा जाएगा। बलाउम मिर रब्बी, मिर रब्बी। आगे काफ पे पेश, मीम साकिन, खींचना नहीं है किसी को भी। मिर रब्बिकुम, मिर रब्बिकुम अज़ीम। ऐन पे ज़बर, ज़ा के नीचे ज़ेर और आगे या साकिन। ऐन को बिल्कुल नहीं खींचेंगे लेकिन या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होती है, इसलिए हमें ज़ा की आवाज़ को खींचेंगे। अज़ी, ज़ा जो है वो हुरूफ़ मुस्तालिया में से, इसे मोटा करके पढ़ेंगे लेकिन ज़ा में सीटी की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी। अज़ी, अज़ी। एंड में मीम है, मीम पे हमने वक्फ करना है तो हम इसे साकिन करेंगे। हरफ मद्दा के बाद जब आर्जिज़ कौन आएगा तो हम मदारिस करते हुए वक्फ करेंगे। अज़ीम, अज़ीम। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। ज़ालिकुम बलाउन, यहाँ पे थोड़ा गुन्ना होगा क्योंकि मीम साकिन के बाद बा आ रहा है। जी हमारा सबक यहीं तक है, हम इसे रिपीट करेंगे। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाबि युज़ब्बिहून अबनाअकुम वयस्तहयून निसाअकुम वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी नाज़रीन, आज का सबक हमारा यहीं तक है, इससे आप रिपीट कर लें, इसकी मद्दों को समझ लें। अगर आपको कवायद की समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाला सबक आप तक पहुंच सके और आप फ़ायदा हासिल कर सकें। हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।